بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز احتجاج کیا گیا جو الیکشن کمیشن کے خلاف، اس میں جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جو کال تھی احتجاج کی، اس میں تمام کارکنوں کو گرفتار پنجاب میں کیا گیا اور ان پہ دہشت گردی کے دفاع سمیت مختلف مقدمات درج کیے گئے۔ لطیف کھوسہ صاحب کو بھی گرفتار کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا اور ان رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے۔ اب ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اور ان کو پنجاب پولیس استعمال کی گئی ان کو گرفتار کرنے میں۔ یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، جس میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ ایک سخت کریک ڈاؤن دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا رہنما احتجاج کرتے ہیں، احتجاجی ریلی نکالتے ہیں، تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ملک گیر احتجاج تھا جس میں پشاور میں وزیر اعلیٰ پشاور کے، انہوں نے بھی احتجاجی ریلی کا خود صدارت کری۔ علی امین گنڈا پور نے وہاں بیان بھی کیا۔ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جو احتجاجی ریلی تھی وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ پشاور بالخصوص کے پی کے سارا عمران خان کا دیوانہ ہے، تو انہوں نے عمران خان کے لیے سب لوگ نکلے، عمران خان کی کال پہ پورا کے پی کے نکلا۔ اور بالخصوص پشاور کا یہ جو مقام تھا جہاں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ریلی کے ساتھ جو خطاب کیا، وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، تو وہاں تو کسی پولیس والے کی ایسی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی احتجاجی کارکن پہ کوئی لاٹھی چارج کرے یا اس کو گرفتار کرے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کی صدارت کر رہے تھے۔ لیکن وہیں پنجاب میں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کو گرفتاریاں ہونے لگ گئیں، کارکنوں کو شیلنگ ہوئی، کارکنوں کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، شدید زخمی بھی ہوئے کئی کارکنان، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ وہیں ہم پاکستان کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بیٹھکیں چل رہی ہیں، بیک ڈور یا آؤٹ ڈور سمجھ لیں، وہاں ہم پاکستان کو ہر طرح سے منایا جا رہا ہے۔ یہ جو دو ٹوکا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے ایم کو کوئی فنڈ نہیں دینا، یہ تو ذرائع کے مطابق بارہا یہ بات پہ اٹل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ ان کو کوئی فنڈ نہ دیا جائے۔ لیکن ایم پاکستان اب جو وزیر اعظم صاحب کی جو کابینہ، اس کابینہ میں پاکستان کے خالد مقبول صدیقی بھی نظر آئیں گے، وہ بھی ان وزراء میں ان کو بھی نمبر دے دیا گیا۔ پاکستان نے خاطر ہاں حکومت کے ساتھ جگہ بنا لی، لیکن کیا آیا یہ جگہ بنانے کے بعد پاکستان کو مینڈیٹ ملے گا، پاکستان کو وہ فنڈ ملیں گے جو کراچی میں کام کرا سکیں گے، جو کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے جس طرح اپنے جتنے تحفظات تھے، علاقے کے مسائل تھے، وہ ڈائریکٹر صاحب کے آگے یا بلدیاتی اداروں کے آگے رکھے، تو کیا ان کو وہ فنڈ ملیں گے، یہ جو آگے کام ہے وہ کام کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ وہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے، سابق صدر بلکہ وہ ملک سے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جتنے وزیر اعظم، وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ تھے، ان سب کو سزائیں ہوئی، کیسز ہوئے ان کے اوپر۔ عارف الوی یہ پہلے چلے گئے۔ اب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر ان کو دیا گیا ابھی کچھ دیر پہلے، تو اب وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، ان کو وزیر اعظم نے وہ سمری دے دی جس میں وزراء کے نام ہیں، تو اس پہ وہ دستخط کریں گے۔ یہی سب چیزیں تھی جس کی وجہ سے صدر زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا، کہ جو ان کی آئین کی ترمیم ہوگی، جو ان کی قوانین میں چھیڑا چھاڑی ہوگی، جو یہ سب کچھ مل بیٹھ کے آرام سے کر لیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں، مخالف ماضی میں تھے، لیکن ابھی ایسی سچویشن ہے کہ کسی کی اکثریت سے کوئی حکومت میں نہیں آ سکتا، تو اسی لیے مل بیٹھ کے انہوں نے حکومت بنائی۔ بہرحال اب یہ حکومت کب تک چلے گی، کس طرح چلے گی، بالخصوص پنجاب میں جو سیاسی بحران ہے، جس میں
مریم کے احکامات پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور شدید ان پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں پنجاب بھر میں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہ سندھ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ ہے، یہاں احتجاج ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جب عمران خان کال دے رہے ہیں، لیکن یہاں ایسی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ پاکستان پارٹی کی تو یہ بھی کوشش تھی کہ وہ اس بار مسلم لیگ نون کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ حکومت میں آتے، لیکن عمران خان نے دو ٹوک موقف دیا کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، ان تینوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بہت کوشش تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکے۔ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے ابھی ایک سیاسی بحران ہے، یہ حکومت کیسے چلے گی، مولانا فضل الرحمان کس طرح غصے میں ہیں، الطاف حسین کے جو بیانات آ رہے ہیں، اب الطاف حسین کب آئیں گے، کیسے پاکستان آئیں گے، ہر طرح کا ایک نیا ولولہ سوشل میڈیا پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین آنے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے الطاف حسین کو لایا جائے گا، کوئی کہہ رہے ہیں الطاف حسین، لیکن دیکھیں یہ تمام تر معاملات جب تک ادارے نہیں چاہیں گے الطاف حسین کیسے آ سکتے ہیں۔ الطاف حسین نے پاکستانی سالمیت کو نقصان پہنچایا، اداروں کو نقصان پہنچایا، فوج کے خلاف بول رہے ہیں اور ابھی تک وہ بول رہے ہیں، تو ایسا بندہ کیسے پاکستان ممکن ہے کہ آزاد طریقے سے آ سکتا ہے؟ وہ پہلے تو بالخصوص وہ خود بھی نہیں آئے گا، اگر آ بھی گیا تو اس کو سب سے پہلے گرفتار کر کے جس کے اوپر مقدمات ہیں وہ ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس مقدمات کا الطاف حسین نے سامنا کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں کہ الطاف حسین آ رہے ہیں یا ان کو لایا جا رہا ہے۔ جو یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں کہ الطاف حسین آ رہے ہیں یا یہ سب جھوٹ ہے، ان کی باتوں پہ عوام کان نہ دھریں، کیونکہ یہ لوگ صرف اپنا یوٹیوب پہ اپنا چینل بس چلانے کے لیے یہ باتیں بول رہے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الطاف حسین کسی صورت نہیں آ رہے، کہیں بھی نہیں آ رہے، کوئی ذرائع نے نہیں بتایا، کوئی حکومتی نمائندے نے، کہیں اداروں کچھ بھی نہیں پتا الطاف حسین کا۔ تو یہ لوگ جو بولتے ہیں الطاف حسین آ رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عوام ان کی باتوں پہ دھیان مت دے، کیونکہ جب کسی کو آنا ہوتا ہے تو الیکٹرانک میڈیا بھی بتایا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں بتایا جا رہا، یہ سراسر جھوٹ بولنے سے